کہ حارث کھوکر مہینہ بہت زیادہ ہے، وہ اس نے اس کو ایسا ایسا پلایا ہوا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا. ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور حارث کھوکر کی شادی تھی، تب انہوں نے کہا تھا یہ کانٹریکٹ میرج ہے. میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ ان کا ڈیورس ہونے والا ہے، ان کی بنے گی نہیں، ان کی توڑ ہوگی. کہ نبیہہ کے پاس کچھ اس کی ایسی چیزیں ہیں جو وہ لوگوں کو کنٹرول میں کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، جادوگر ہے وہ. کہ نبیہہ کو اپنے منہ پہ کنٹرول کرنا چاہیے. میں آج بھی یہ کہتی ہوں. اب ایلیگیشن لگانا کہ جی وہ مجھے مارتا ہے، یہاں دیتا ہے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. نبیہہ کوئی معصوم سی 18 سال کی بچی نہیں ہے جو پہلی دفعہ زندگی میں گھر سے باہر نکلی ہے. اب اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ جی حارث اپنے ماں باپ سے بھی نہ ملے، یہ زیادتی ہے. مجھے ان کی ڈیورس ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. حارث بچہ چاہتا تھا اور نبیہہ نہیں چاہتی تھی. یہ پھر ملیں گے، پھر ٹوٹے گی، پھر ملیں گے، پھر ٹوٹے گی. اور یہ فائنل جو چلے گا نا گیم، وہ نومبر دسمبر میں جا کے فائنل ہوگا. بھلے انہوں نے ساتھ رہنا ہے. تو میں نے جب نبیہہ کو دیکھا تو مجھے اس کے گرد نظر آئی چیزیں، ٹھیک ہے. اور حارث کو بھی پتا ہے کہ اس کا کیا ہے. کہ یہ دوسری لڑکیوں میں بھی انٹرفیئر کرتا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے وہ تھوڑا سا کھیلنے والا، کودنے والا ہے، بٹ اس کا سیریس ریلیشن شپ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. ہمارے ساتھ اس وقت لالا رخ صاحبہ موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. سوشل میڈیا پر ان کی گئی پیشن گوئیاں 99% جو ہے درست ثابت ہوئی. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ پر ہوگا اور ٹھیک اگلے دن ان پر ہو گیا. رجب بٹ کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جناب ان کی ڈیورس ہوگی اور وہ بھی ویسے ہی ہوا. اللہ پاک ان کے گھر کے معاملات بہتر کرے. اس کے بعد جب ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور حارث کھوکر کی شادی تھی، تب انہوں نے کہا تھا یہ کانٹریکٹ میرج ہے. اور مجھے یہ بھی جو ہے ڈولتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت سے سوالات تھے جو اس وقت انہوں نے ان کا جواب آن کیمرہ نہیں دیا. اصل حقیقت ہے کیا؟ کیا یہ سب کچھ محض ڈرامہ بازی ہے جو اس سے پہلے بھی ٹک ٹاکرز نے ویورشپ لینے کے لیے سب کچھ کیا، یا حقیقت میں ان دونوں کی طلاق ہونے جا رہی ہے؟ تمام گفتگو لالا رخ صاحبہ سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم، کس طرح آپ اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے جو تجربہ آپ کا، جو آپ کو علم اللہ پاک نے عطا کی ہے، آپ پیشن گوئیاں کرتی ہیں اور وہ تقریباً 80-90% ٹھیک ہوتی، کچھ تو 100% بھی ٹھیک ہوئی ہیں. دیکھو ارتضیٰ، آپ نے جب لاسٹ ٹائم ہمارا انٹرویو ہوا تھا اور اس میں ہم نے نبیہہ کو اور حارث کو ڈسکس کیا تھا، میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ ان کا ڈیورس ہونے والا ہے، ان کی بنے گی نہیں، ان کی توڑ ہوگی. مگر آن کیمرہ میں نے اس لیے نہیں کہا. میں نے کہا اس کو ابھی ہم مائلڈ کرتے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ اب لوگ سڑک پہ جاتے ہوئے نا مجھے کہتے ہیں طلاق دلوانے والی آنٹی. مطلب میں نے لوگوں کا اپنا کیا ان کی طلاق کی وجہ بنتی ہے نا، میرے کہنے سے تو نہیں بنتی. بٹ بات یہ ہے کہ جو سائیکک ہوتے ہیں، جن کو اللہ نے تیسری آنکھ کھلی ہوتی ہے، ان کو چیزیں آگے نظر آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ کو پتا تھا کہ ان کا یہ مسئلہ خراب ہوگا. جی بالکل. اور میں نے تب صرف ایک بات کی تھی بہت احتیاط سے کہ نبیہہ کو اپنے منہ پہ کنٹرول کرنا چاہیے. میں آج بھی یہ کہتی ہوں. آپ نے کانٹریکٹ میرج کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شادی جو ہے کچھ شرائط پر طے پائی گئی ہے اور کچھ عرصے بعد یہ ان میں معاملہ خراب ہوگا. بالکل. اور دیکھیں انہوں نے دونوں کو آنکھیں کھول کر دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے اچھی طرح سے. اب ایلیگیشن لگانا کہ جی وہ مجھے مارتا ہے، یہاں دیتا ہے، یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں. نبیہہ کوئی معصوم سی 18 سال کی بچی نہیں ہے جو پہلی دفعہ زندگی میں گھر سے باہر نکلی ہے، ٹھیک ہے. اس کو پتا تھا حارث کیا ہے، اس کو پتا ہے حارث کی فیملی کیا ہے. اب اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ جی حارث اپنے ماں باپ سے بھی نہ ملے، یہ زیادتی ہے. میں نے جو جتنا بھی سنا ہے، آج صبح سے 5-6 لوگوں نے مجھے کال کیا، انٹرویوز کی ریکویسٹ کی. ایک تو میں اس ٹاپک پہ زیادہ انٹرویوز دینا نہیں چاہتی، لیکن جو مجھے نظر آیا ہے وہ یہ نظر آیا ہے کہ نبیہہ کے پاس کچھ اس کی ایسی چیزیں ہیں جو وہ لوگوں کو کنٹرول میں کر لیتی ہے، ٹھیک ہے. جادوگر ہے وہ. جادو بہت طرح کے ہوتے ہیں ارتضیٰ. جادو جو ہوتا ہے نا، پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹیو بھی ہوتا ہے. جادو جو ہوتا ہے نا، گھر توڑتا بھی ہے، بناتا بھی ہے. جادو سے آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل بھی کر لیتے ہیں، کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ حارث کھوکر مہینہ بہت زیادہ ہے، وہ اس نے اس کو ایسا ایسا پلایا ہوا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا. بھلے اس کے پیپر دائر کر دیے طلاق کے، فلانا کر دیا، وہ واپس اس کے پاس آئے گا. ان کی پھر ایک تو اسلام میں ہمیں اجازت ہے
طلاق کے وہ عدت پورے ہونے سے پہلے اگر رجوع ہو جائے تو وہ کینسل ہو جاتی ہے، وہ ہو جائے گی. یہ پھر ملیں گے، پھر ٹوٹے گی، پھر ملیں گے، پھر ٹوٹے گی، اور یہ فائنل جو چلے گا نا گیم، وہ نومبر دسمبر میں جا کے فائنل ہوگا. بھلے انہوں نے ساتھ رہنا ہے یا الگ ہونا ہے، وہ ہمیں دسمبر میں فائنل پتہ لگے گا. آپ نے یہ بہت بڑا ہی حیران کن انکشاف کر دیا کہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کچھ ہوائی چیزیں ہیں، مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈاکٹر نبیہہ کو سپورٹ کرتی ہیں. تو کیا اس پورے معاملے میں وہ ہوائی چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں؟ بالکل کھڑی ہوئی ہیں. اور یہ اور دیکھیں، سپورٹ کرنا یہ ہوتا ہے نا. آپ جب میرے ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، شاید آپ کو اس سے تھوڑا سا سمجھ آ جائے. میرے ایک جاننے والے .com پہ کام کرتے تھے، ان کا ایک باس تھا بڑی بدتمیزی، ان کے ساتھ ہر وقت بدتمیزی کرتا تھا. میں نے اسے ایک سادی سی، دیکھو یہ تو ایک بالکل سادہ اللہ کا کلام ہے نا. میں نے اسے کہا جب تمہیں وہ بلائے نا اپنے دفتر، تم نے جاتے ہوئے سارا راستہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنا سمپل ہے، پڑھتے جاؤ. اور وہ بندہ چینج ہو گیا، وہ بندہ بن گیا کہ وہ اس کو کھانے کے لیے اور چائے کے لیے اپنے ٹیبل پہ بلاتا تھا بعد میں. سو اللہ کے کلام میں بہت ہے، اور پھر چیزوں میں بھی بہت طاقت ہے. بلیک میجک میں، سفلی میں، یہ جو لوگ وہ کرتے ہیں، جا کے قبروں میں بیٹھتے ہیں، ہڈیاں لیتے ہیں. نبیہہ کے ساتھ ایکچولی نیگیٹو فورسز زیادہ ہیں. تو اٹ مینس کہ جو لوگ ان کا برا سوچتے ہوں گے ڈاکٹر صاحبہ کا، تو ان کے ساتھ برا بھی ہوتا ہوگا. تو ان کے اتنے دوست تھے، احباب تھے، کہ ان کے ساتھ بھی کبھی برا ہوا ہوگا؟ نہیں دیکھیے، وہ تو ہوتا ہی ہے. وہ آپ پھر وہ چیزیں بھلے بھیجیں یا نہ بھیجیں، میرا تو کام یہی ہے. میں آن لائن لوگوں کو دیکھتی ہوں، میں بتا دیتی ہوں آپ کے ساتھ کوئی بری چیز ہے، نظر ہے، جادو ہے، کوئی ہوائی چیز ہے یا نہیں ہے. تو میں نے جب نبیہہ کو دیکھا تو مجھے اس کے گرد نظر آئی چیزیں، ٹھیک ہے. اور حارث کو بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے. حارث ان کے کنٹرول میں بھی ہے. حارث کو اچھی طرح پتہ ہے کہ نبیہہ جب کچھ کہتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو، میں جیسے جامعۃ الدعویٰ ہوں، میں کسی کو دعا دیتی ہوں تو اس کو وہ بھی لگتی ہے، اور کسی کو دل سے بدعا کرتی ہوں تو وہ بھی لگتی ہے. یقین مانو میں اب ڈر گئی ہوں. میں اپنے دل میں بھی نا، کل پرسوں میرا کسی نے دل دکھا، میں چپ کر جاتی ہوں. نہیں، نہ کہو، کیونکہ کسی کو نقصان پہنچانے کا اینڈ میں تو مجھے بھی رزلٹ ہوگا نا. بٹ لوگوں کو پتہ ہے. کیا ایسے لوگوں کے پاس، جن کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کسی زمانے میں آپ کے پاس بھی رہی ہیں چیزیں؟ میرے پاس ابھی بھی ہیں، میرے پاس ابھی بھی ہیں، آف کورس ہیں. جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ اس بندے کا دل جکڑا ہوا ہے، اس کا دماغ جکڑا ہوا ہے، حقیقت میں ہوتا ہے ایسے؟ بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. دیکھو، غیب تو ہے، غیب کی ایک پوری بڑی دنیا ہے، اور بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. ارتضیٰ، ہم اب ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. نبیہہ کے پاس بھی ہے. نبیہہ نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے. نبیہہ لوگوں کو اپنے اس سے انٹرویوز میں بھی اپنے لوگوں کے گائیڈ کرتی ہے. اگر وہ چاہتی ہے میں اس کی کاؤنسلنگ بھی کر سکتی ہوں، اس کو ایک بیٹر مجھے جو چیز نبیہہ کی صرف ایک چیز لگتا ہے، اگر وہ کنٹرول کر لینا، اس کی پوری زندگی اچھی ہو جائے. اس کو صرف اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے، ہمارے کلچر میں بھی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی اپنی ویڈیو میں، بولو پھر بولو. ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بھی الزام لگایا اپنی ویڈیو میں کہ حارث کھوکھر جو تھا، جو ان کے سابقہ خاوند ہیں، اللہ کرے کہ رشتہ برقرار رہے، کہ یہ دوسری لڑکیوں میں بھی انٹرفیئر کرتا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہے؟ وہ تھوڑا سا کھیلنے والا، کودنے والا ہے، بٹ اس کا سیریس ریلیشن شپ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھا. اور کون مرد ہے جو نہیں کھیلتا کودتا؟ 50 60 سال کے بندے کرتے ہیں ایسے کام. وہ اس چیز کو ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں، میں اپنی وائف کے ساتھ ہی ہوں. تو کون چور مانا ہے؟ میں چور ہی کرتا ہوں. ارتضیٰ، تم مطلب چاہ رہے ہو کہ وہ آن کیمرہ آ کے کہے کہ ہاں نہیں میں تو بڑا کھلاڑی ہوں؟ نہیں، مطلب ہنسی بولنا. دیکھو، بیوی ایک ایسی ظالم چیز ہے، اگر وہ بہت پیار کرتی ہے نا تو اتنی شدت سے جلتی بھی ہے. تو کیا یہ حارث کھوکھر سے دیوانہ وار پیار کرتے تھے؟ بہت زیادہ کرتی تھی، نہیں کرتی ہے، ابھی بھی کرتی ہے. ابھی حارث واپس آئے گا، اس کے پاؤں پکڑے گا، وہ واپس مان جائے گی. اچھا لالا رخ صاحبہ، یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اس کو ڈرامہ بھی قرار دے رہے ہیں کہ یہ ٹک ٹاک پر یا فیم لینے کے دوبارہ ایک نیا سٹنٹ کھیلا گیا ہے. ان کے سے پہلے حیدرآباد ٹک ٹاکر تھا کوئی، اس نے بھی اس طرح کا سٹنٹ کھیلا، طلاق کہا تھا، اس کے بعد دوبارہ اس نے رجوع کر لیا بیوی کے ساتھ. تو کیا آپ کو یہ کوئی سٹنٹ لگ رہا ہے؟ نہیں، یہ تو سٹنٹ نہیں ہے، اس دفعہ بہت سیریس ہے. دیکھو، کورٹ تک جا کے پیپرز سارے میں نے تو خود دیکھے ہیں وہ پیپرز. اس حد تک کوئی بھی مذاق میں یا سٹنٹ کے لیے نہیں جاتا. لوگ زبانی جمع خرچ میں بول دیتے ہیں، یہ سیریس معاملہ ہے. لیکن مجھے ان کی ڈیورس ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا گنجائش ہے. اگر حارث اس کی شرائط مان لیتا ہے، ان میں سے کچھ بہت تلخ ہیں، اللہ کرے کہ نبیہہ بھی تھوڑی سافٹ ہو جائے، بیکاز میں چاہتی ہوں کہ ان کی شادی چلے. میں تو ہر ایک کے لیے دعا کرتی ہوں کہ گھر بسے رہیں،
ٹھیک ہے نا. تو ضرورت یہ ہے کہ حارث کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہے اور وہ کتنا پیار کرتی ہے اس سے اور وہ کرتا ہے اس اچھا، سے. میاں بیوی کی جب سپریشن ہوتی ہے اس کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے کو بھول نہیں پاتے. کیا حارث کھوکر جو اس ٹائم ہمیں جذباتی نظر آ رہا ہے، ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ جذباتی نظر آ رہی ہیں، کیا یہ ایک دونوں کو بھول پائیں گے؟ حارث کھوکر کے حوالے سے اسپیشلی پوچھ رہا ہوں. ارتضیٰ، بندے کا کتا یا بلی بھی مر جاتا ہے جو آپ کے گھر میں رہتا ہے تو آپ نہیں بھول پاتے. یہ تو ایک ازواجی رشتہ تھا میاں بیوی کا، اور اس سے پہلے بھی وہ 3-4 سال ایک ریلیشن شپ میں رہے ہیں، دوست رہے ہیں، ان کا افیئر چلا ہے. یہ تو نہیں کہ ایک دم سے آؤٹ آف دا بلو اٹھ کے. اگر ارینج میرجز بھی ہوتی ہیں جس میں لڑکا لڑکی کی کوئی پسند بھی نہیں ہوتی، اس میں بھی اگر طلاق یا علیحدگی ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ انسانی فطرت ہے. اب حارث کھوکر کی کیفیت کے حوالے سے تھوڑا بتائیں. دیکھو، آن ون ہینڈ اس کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ نبیہہ نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا. وہ چاہ رہا تھا کہ وہ سافٹ ہو جائے اور مان لے، اتنی بڑی بڑی شرائط نہ رکھے. اور نبیہہ نے بھی سوچا تھا کہ یہ میری بات مان لے گا، یہ نہ نہیں کرے گا. تو اس نے اس کو صرف یہ فائنل دھمکی کہتے ہیں نا، اسٹیمپ لگانا. جو حارث کھوکر صاحب ہیں، کیا ان کا دل و دماغ میں سے ڈاکٹر نبیہہ کا وہ اثر، وہ چہرہ، وہ جو بھی ان کی جذبات نہیں، کبھی نہیں. میں تمہیں پتہ ہے ارتضیٰ، تم میرے ساتھ تب سے ہو جب میں خود پرسنل ایک ریلیشن شپ میں تھی. 3 سال ہو گئے اس کو ختم ہوئے ہوئے، ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے. ایسی تو میں 68 ایئرس کی ہوں، تو جوان لڑکی ہے. ٹھیک ہے. ہاں، میں نے یہ ضرور سنا ہے بہت قریبی سورسز سے ان کے، کہ حارث بچہ چاہتا تھا اور نبیہہ نہیں چاہتی تھی. اور ایج فیکٹر ہے ضرور. فیملی آگے بڑھنی بھی چاہیے. دونوں کو بیٹھ کے مل کے کسی بھی بڑے کو بیچ میں بٹھا کے کوئی ایگریمنٹ کر لینی چاہیے. اگر یہ ایگریمنٹ میرج ہی تھی تو اس کو فردر لے جانے کے لیے ایک اور ایگریمنٹ کر لے. اچھا لالا رخ صاحبہ، آخر میں یہ بتا دیں، آپ پھر نہ لفظوں کو گول مول کر دیتی ہیں، پھر آپ انٹرویو کے بعد کہتی ہیں یا اپنے ٹک ٹاک پہ اسٹیٹس لگا لیتی ہیں میں نے تو یہ کہا تھا. اب فائنل بتا دیں، کیا ان کی ڈیورس ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ارتضیٰ، پھر تو مجھے ڈیورس والی آنٹی بنا رہے ہو. ان کی نہیں ہوگی. حارث بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اس کے دماغ میں چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نبیہہ وہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اور نہ وہ میں چاہتی ہوں کہ وہ چھوڑے. کیا دماغ کنٹرول ہوا ہوا ہے؟ کنٹرول ہوا ہوا ہے. اور اینی وے فزیکلی بھی، مینٹلی بھی. مگر اس کے ساتھ ساتھ حارث بھی اور اس کی فیملی بھی ہر جمعرات کو کوئی صدقہ خیرات کرتے رہا کریں، کیونکہ ان کے اوپر دیکھیں، جب کوئی انسان تکلیف اور دکھ میں ہوتا ہے نا تو اس کی بدعا بھی لگ سکتی ہے. نبیہہ اس وقت جو بھی کہہ لیں آپ، تکلیف اور دکھ میں ہے. بھلے اس کو جس نے بھی یہ دکھ دیا ہے، بھلے اس کا سیلف کریٹڈ ہے، کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں. بٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حارث کی فیملی کو اپنی سیفٹی کے لیے صدقہ خیرات ضرور کرنا چاہیے. حارث کو پرسنلی بھی کرنا چاہیے. گزرتے ہوئے ہم کسی کا یہ جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں، یہ صدقہ خیرات میں نہیں آتا. آپ کو ایک جینیون بندہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، کیا وہ نقصان کریں گی؟ بالکل کر سکتی ہیں. بالکل کر سکتی ہیں. بالکل. میرے ساتھ خود یہ آج کل چل رہا ہے. میرے ساتھ 15-20 دن سے یہ چل رہا ہے. میں نے کل کھلایا ہے 8-10 لوگوں کو کھانا. میں کچھ خاص اسپیشل اپنے رات کو کر رہی ہوں. میرے گھر میں بہت زیادہ پرابلمز ہو رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہوائی چیزیں، جہاں پازیٹیو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے لڑنے کے لیے نیگیٹو چیزیں بھی آتی ہیں. اور جن کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر اچھے کام کے لیے بھیج رہی ہیں نا، تو وہ برے کام کے لیے بھی بھیجتی ہیں کہ جاؤ اس کو تباہ کر دو، جاؤ اس کو یہ کر دو. تو مشکلیں آتی ہیں. ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی سیڑھیوں سے گر کے ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے. گھر کے کسی فرد کو ایسے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایٹ دا اینڈ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو جتنا بھی یہ رشتہ کنٹرول کرنے کا جو پاور ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ صاحبہ کے پاس ہے. اگر وہ چاہیں تو اس رشتے کو وہ کنٹینیو کر سکتی ہیں آگے. بالکل کر سکتی ہیں. ان کے کنٹرول میں ہے already. بالکل ہے. بالکل ہے. ان کے حارث کے ان کے کنٹرول میں ہے. ان کی بات مانتا ہے. بس صرف یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، غصے والا ہے، کبھی کبھی اس کو بھی غصہ آتا ہے. اللہ نہ کرے دیکھیں ہمارے منہ میں حق. ہم چاہیں گے کہ ہر کسی کا رشتہ برقرار رہے. رجب بٹ صاحب کا بھی دوبارہ ٹھیک ہو جائے، اور ڈاکٹر نبیہہ اور حارث کھوکر کا بھی. اللہ نہ کرے اگر ان کے رشتے میں سیپریشن ہو جاتی، جو آپ نے کہا ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی، نہیں، تو 10-15 دن ہے. اچھا 10-15 دن میں حارث رجوع کر لے گا اور یہ بات ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 2 مہینے 10 دن کا، جو عدت کا ٹائم ہے. اس میں اگر اس سے پہلے آپ رجوع کر لیں تو یہ بات ختم ہو جائے، ڈیزالو ہو جاتی ہے. خلا طلاق. نبیہہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اپرچونٹی ہے؟ اگر اللہ نہ کرے ان کا کوئی ہوتا ہے تو کیا زندگی بھر تکلیف نہیں، ابھی تو 1 سال، یہ پورا 26 ان دونوں کے لیے آگے مجھے کوئی اور آپشن نظر نہیں آ رہے، اکٹھے نظر آ رہے ہیں. جی ناظرین، لالا رخ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے بڑی اسٹرانگلی کہا ہے جناب کہ ان کی طلاق مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. طلاق فی الحال کورٹ میں گئی ہے.
لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ حارث کھوکر جو ہے وہ ان سے رجوع کریں گے، خود بخود کریں گے، 15-20 دن میں حارث کھوکر ڈاکٹر نبیہہ سے رجوع کریں گے، کیونکہ وہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے مبینہ طور پر کہا کہ ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمام حالات و واقعات کو کنٹرول کرتی ہیں، مینج کرتی ہیں۔ انہوں نے ڈاکٹر حارث کھوکر کا، اپنے خاوند کا دماغ اور دل کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ ڈاکٹر نبیہہ کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا، اس لیے 10 سے 15 دن میں یہ دوبارہ رجوع کریں گے اور دوبارہ جو ہے ایک رشتے میں نظر آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ لالا رخ صاحبہ کی یہ بات، یہ پیشن گوئی کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کے اس سے پہلے جو لالا رخ صاحبہ نے پیشن گوئیاں کی تھی اس حوالے سے آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ حافظ۔